بہت سے لوگ جو شرمیلے بھی ہیں اور ہجوم میں انزائٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یا کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اوروں کی طرح زیادہ سوشل ہوں، تو یہ ویڈیو بلا شبہ آپ کو زیادہ سوشل ہونے میں مدد دے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا شرمیلا پن اور سوشل انزائٹی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو 2 یا 4 یا 6 ہفتے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان طریقوں اور ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو بالکل سادہ سے ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لیکن ان 2-4 ہفتوں کا فائدہ آپ کو ساری عمر ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انسیکیورٹیز کی ایک لسٹ بنائیے، یعنی اپنی وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں یا اپنے بارے میں جن باتوں کی وجہ سے آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، انہیں ایک پیج پر لکھ لیجئے۔ اور پیج پہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ پیج پر ہی لکھیں۔ اگر آپ سارا کچھ موبائل پہ لکھ کر یاد رکھتے ہیں تو بھی آج موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور نوٹ بک لیں اور اس میں اسے لکھ لیں، کیونکہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ریزرویشنز نوٹ بک میں لکھیں تو انہیں زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں بنسبت موبائل کے۔ اگر آپ سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں یا لوگوں سے ملتے ہوئے گھبراتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں اپنے دل میں بٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ نیگیٹو باتیں آپ ہر روز اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ بہت بورنگ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ان اٹریکٹیو ہیں، یا یہ کہ آپ کا قد چھوٹا ہے، یا آپ کا رنگ صاف نہیں ہے، یا کوئی بھی وجہ جس کی وجہ سے آپ ایزی فیل نہیں کرتے، اسے لکھ لیجئے تاکہ آپ پہ ایک دفعہ واضح ہو جائے کہ یہ مسئلے ہیں جو آپ کی سوشل انگزائٹی کا سبب بنتے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نیگیٹو باتیں آپ نے لکھی ہیں، جن مسائل کا آپ شکار ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں یا ان سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے یا جن چیزوں کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے، آپ ان کی ٹینشن لینا بھی چھوڑ دیں۔ جیسے اگر آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہیں، آپ نے اپنے دماغ میں ٹھانی ہوئی ہے کہ آپ میں یہ مسئلے ہیں، تو بس آپ کو یہی لگتا ہے کہ ہر بندے کا دھیان اسی طرف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں اور وہ صرف آپ کو ہی لے کر نہیں بیٹھے ہوتے، صرف آپ کو ہی یہ لگتا ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کی قطعاً فکر نہ کریں جن کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا باہر نکلیں اور لوگوں سے ملیں۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ 98% لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کیسے دکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے اچھی طرح گرم جوشی سے ملتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ویسے ہی ملیں گے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں یا آپ کے اندر جو پازیٹیو باتیں ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیے۔ جیسے اگر آپ ایک اچھے دوست ہیں تو وہ آپ لکھ لیجئے، ایماندار ہیں تو وہ بھی لکھ لیجئے، اگر لوگ آپ کی کسی عادت کی تعریف کرتے ہیں یا آپ کسی خاص کام میں مہارت رکھتے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ میں کتنی زیادہ پازیٹیو باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور یہ کہ آپ کی ساری توجہ ان چند خامیوں پہ ہی لگی رہتی ہے جو آپ میں ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ فرض کیجئے کہ آپ باہر جاتے ہیں یا چند لوگوں کے درمیان موجود ہیں، تو جیسے ہی آپ کو کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے آپ نے فوراً اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خیالات کے بارے میں کانشیس رہنا ہے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی ایسا خیال آتا ہے جو ان مسئلوں اور خامیوں سے متعلق ہے جو آپ نے کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے فوراً اس خیال پہ نیگیٹو کا لیبل لگانا ہے اور فوراً یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دینا ہے اور اس کی جگہ پہ اپنی 2 خوبیوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے لو پوائنٹس لوگوں کے ہائی پوائنٹس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی جو کمی آپ میں ہے آپ اسے دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنی کسی خوبی کو دوسروں سے کمپیئر کیا ہو اور سوچا ہو کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کریں۔ وہ لوگ جو آپ کو بہت خوش نظر آتے ہیں بند کمروں میں، وہ بھی اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے ان کی زندگی بڑی پرفیکٹ ہے، کیونکہ لوگ جو کچھ بھی اپنے بارے میں دکھاتے ہیں خوب اچھی طرح فلٹر کر کے دکھاتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کوئی آؤٹ ڈور گیم شروع کیجئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ گھومیے جن کے مشاغل آپ سے ملتے ہوں۔ جیسے اگر آپ کو کرکٹ کا شوق ہے
تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی اچھی رہے گی جنہیں کرکٹ میں دلچسپی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی آپ کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں گھومیں گے جن کی دلچسپیاں آپ سے مختلف ہیں تو آپ کو مشکل ہوگی، اور جتنا زیادہ آپ باہر نکلیں گے یا جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنی ہی آپ کی سوشل انزائٹی کم ہوگی اور شرمیلا پن بھی دور ہوگا۔ لیکن 1 یا 2 دن میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پچھلے 10 سال سے ایک مسئلے کا شکار ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ 2 دن میں جاتا رہے گا۔ کم از کم کچھ دن، ہفتے یا مہینے آپ کو ضرور لگیں گے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اکثر آپ لوگوں سے صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں، لیکن یقین کیجئے زیادہ تر دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات شروع کیجئے۔ اگر بالفرض دوسرا بندہ آپ کو ٹال دیتا ہے یا بات نہیں کرنا چاہتا تو بھی کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ کتنی بڑی بات ہو جائے گی؟ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو آپ ان لوگوں سے کیسے ملیں گے جو واقعی آپ کے اچھے اور مخلص دوست ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پہلے سے کچھ دوست ہیں تو ان دوستوں سے ملیے، اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ آپ کو اپنے دوستوں سے ملوائیں، اور یہ بھی ایک اچھا سٹارٹ ہوگا۔ اور جب بھی نئے لوگوں سے ملیں تو ہمیشہ مسکرا کے ملیے، گرم جوشی کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کو ان سے مل کے خوشی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات شروع کیسے کریں یا کس قسم کے سوالات پوچھیں، تو اس کے لیے میرے چینل پر کچھ ویڈیوز موجود ہیں، آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔